السلام علیکم۔ امید ہے سارے بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ انسانی حیات کی ابتدا طہارت سے ہے اور انتہا بھی طہارت ہے۔ اس سے لا تعلقی زوال حیات ہے، اس کی پابندی صحت ہے۔ طہارت سے غفلت ثقل حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہ نبوت میں طہارت وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، صفائی یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یاد رہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے قول سے بھی ہے۔ انسان ایمان سے ہے اور ایمان انسان سے ہے۔ طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا حصہ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذکر قرآن پاک میں مختلف انداز میں فرمایا ہے کہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان ارشادات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طہارت و پاکی کا تعلق صرف بدن اور کپڑوں سے ہے، بلکہ حقیقت میں اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو باطن کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب دل شرک سے پاک ہوگا تو تب ہی وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوگا، اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے۔ دوسرا درجہ حسد، تکبر، ریا، حرص، عداوت اور رامنت وغیرہ جیسے اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک کرنا ہے، تاکہ دل تواضع، قناعت، توبہ، صبر، رجا اور محبت جیسے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے۔ اور یہ متقی لوگوں کے ایمان کا درجہ ہے۔ ناپسندیدہ اخلاق سے دل کو پاک کرنا نصف ایمان ہے۔ تیسرا درجہ غیبت، جھوٹ، خیانت، نامحرمات کو دیکھنا اور اس قسم کے گناہوں سے اعضاء کو پاک رکھنا ہے، تاکہ یہ تمام اعضاء نیکی کے کاموں میں فرما برداری و ادب سے آراستہ ہو جائیں، اور یہ زاہدوں کے ایمان کا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ کپڑے اور بدن کو نجات سے پاک رکھنا ہے، تاکہ رکوع، سجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہو جائیں، اور یہ عام مسلمانوں کی طہارت کا درجہ ہے۔ اسی لیے کہ مسلمان اور کافر میں نماز ہی فرق کرنے والی چیز ہے، تو یہ طہارت بھی نصف ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے 4 درجات پر پاکی نصف ایمان ہے۔ بدن اور کپڑے کی طہارت و پاکیزگی کی طرف تو سب لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو آخری درجے کی پاکی ہے۔ اس میں توجہ اور انہماک کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کی باقی اقسام سے یہ آسان ہے، اور اس سے نفس بھی خوش ہوتا ہے اور آرام بھی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس ظاہری پاکی کو دیکھتے اور اس سے اس کے زہد و پار رسائی کا چرچا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگوں کو آسان معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک حسد، ریا، حب دنیا سے دل کو پاک کرنے اور گناہوں سے بدن کو صاف کرنے کا تعلق ہے، اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اس میں نفس کو لطف نہیں ملتا اور نہ ہی مخلوق کی نگاہ پر پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہا کے مطابق ناپاک کپڑوں میں سونے کو درست فرمایا گیا ہے، یعنی بندہ ناپاک کپڑوں میں سو سکتا ہے۔ اس میں کراہیت بتائی گئی ہے، یعنی یہ ناپسندہ عمل ہے اور طہارت کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے چاہیے کہ ایسا کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیں، شکریہ۔